دو حصوں کو بتانا چاہوں گا جو خدا انسان کو دیتا ہے اور جو انسان کو نہیں دے سکتا۔ پہلی جو قسم ہے اس میں اس کی خوبیاں ہیں، وہ عام ہیں، عام وہ انسان کے اندر وہ خوبیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ خدا محبت کرتا ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ خدا غصے ہوتا ہے، انسان غصے ہوتا ہے۔ خدا رحم کرتا ہے، انسان رحم کرتا ہے۔ خدا کی بہت ساری صفات جو انسان کے اندر موجود ہیں وہ خدا سے ہیں، لیکن بہت ساری صفات خدا ان خوبیوں کو انسان کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا، شیئر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ خدا علیم کل ہے، انسان علیم کل نہیں ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، انسان قادر مطلق نہیں ہے۔ خدا ہماجا ہے، انسان ہماجا نہیں ہے۔ خدا وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، انسان ہر چیز کو کر نہیں سکتا۔ بہت ساری وہ ہمہ بصر ہے، انسان ہمہ بصر نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ بہت ساری جو خوبیاں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک قسم کی جو خوبیاں ہیں وہ انسانی ہیں، انسان کے اندر بانٹتا ہے، خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر ان کو پیدا کیا، لیکن کچھ جو ہے وہ انسان کے اندر ان کو شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اس کی جو کاملیت ہے وہ موجود ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت بھی خدا کی ایک خوبی ہے جو اس نے انسان کے اندر انڈیل دی ہے۔ خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ پورے کا پورا جو ہے یہ محبت کا گیت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ محبت کا گیت ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ خدا کی محبت سے باپ کا ظہور ہوا۔ باپ کا ظہور جو ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ خدا باپ ہے، ہم باپ کہہ کے بلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا اگر آپ پڑھیں 4 باب تو اس میں آپ کو یہ عمل نظر آئے گا خدا کی طرف سے۔ اور جو رد عمل ہے انسان کی طرف سے، جو محبت کی اقسام کتاب مقدس کے مطابق وہ خدا سے اور انسان سے ہیں، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے خدا سے پہلی بات، اور دوسری بات تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ یہ خدا سے اور انسان سے یہ محبت کا، یہ اس عمل کا رد عمل ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اور ایسے میں کتاب مقدس بتاتی ہے کہ خدا سے محبت بہت لازمی عمل ہے۔ اگر کوئی شخص خدا سے محبت نہیں کرتا وہ انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر پہلا کرنتھیوں محبت کا گیت ہے جو مقدس پالوس رسول نے لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے۔ آپ سب کو یہ آیت آتی ہے، کیا لکھا ہے جی؟ آئیں سب مل کر، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل کیا ہے؟ مگر افضل ان میں محبت ہے۔ یہ پوری آیت ہے پہلا کرنتھیوں 13واں باب اس کی 13ویں آیت۔ اور یہاں پر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، یہ گریٹسٹ ہے، لیکن یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ دائمی ہیں، یہ دائمی ہیں، یہ مقرر رہیں گی۔ یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تینوں فضل کا اظہار ہیں۔ یہ تینوں کیا ہیں جی؟ فضل کا اظہار ہیں۔ یہ خدا کے فضل کا اظہار ہیں کہ یہ تینوں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ ایمان، امید اور محبت ہیں۔ اور یاد رکھیں اس سے یہ دائمی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بہت ساری باتیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایمان ہے، اس کے لیے انگلش ورڈ کیا ہے جی؟ الائیو فیتھ، زندہ ایمان، فیتھ۔ اور امید ہے، اس کے لیے کیا انگلش ورڈ ہے جی؟ ٹرسٹ، ٹرسٹ وردی ہونا۔ اور اس میں جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں
پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس کی بانٹ کی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کی بنیاد بنائیں، پھر ہم اس تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ اگر مکان کی بنیاد نہ ہو تو پھر مکان بن نہیں سکتا. اگر ہم اس پیغام کی بنیاد نہ رکھیں تو پیغام ہمیں سمجھ آ نہیں سکتا. پہلا کرنتھیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں 13ویں باب کی پہلی 3 آیات، میرے ساتھ آپ اس کو نکالیے. ان پہلی 3 آیات میں محبت کی فوقیت ہے. محبت کی کیا ہے جی؟ فوقیت ہے. محبت کا درجہ ہے. محبت کتنی آگے ہے اس کو بتا دیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سا ذکر ہے. شروع کرتے ہیں اور کیا لکھا ہے؟ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں. یہ عام بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو خدا ہماری زندگی میں کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کہ ہم آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں، یہاں پر زبانوں کا ذکر ہے، یہاں پر نبوتوں کا ذکر ہے. اور اگر مجھے نبوت ملے دوسری آیت میں، اور سب بھیدوں کو اور کل علم کی واقفیت ہو، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میرا ایمان جہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو اٹھا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اس کے بعد تیسری آیت میں، اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. پہلی 3 آیات زبانوں، نبوتوں، فرشتوں پر، معجزات، خیرات و فیاض اور شہادت پر مبنی ہے. ابتری ہے محبت کو، اور یہ محبت کی فوقیت ہے. پہلی 3 آیات میں یہ اس کی بنیاد ہے. اس 13ویں چیپٹر کی بنیاد ہے کہ یہ محبت کی فوقیت ہے. اور پھر اگلے حصے میں ہم جاتے ہیں، دوسرے حصے میں، جو 13ویں باب کی 4 آیت سے 7ویں آیت تک ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کی خاصیتیں اور ان میں خوبیاں پنہاں ہیں. اور کیا ہے جی؟ نمبر 1، محبت صابر ہے. یہ 15 ہے پوری. محبت صابر ہے. دوسرے نمبر پر وہ کیا ہے؟ مہربان ہے. حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، راستی سے خوش ہوتی ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. 15 خوبیاں موجود ہیں. یہ محبت کی خاصیت ہے. محبت کی فوقیت ہے، اور محبت کی کیا ہے جی؟ خاصیت ہے. محبت کی کیا ہے جی؟ خاصیت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ان دونوں باتوں کے بعد. محبت کی جو فضیلت ہے، محبت کی فوقیت کیا ہے جی؟ پہلے 3 آیات، اور اگلی 4 سے 7ویں آیت تک کیا ہے جی؟ محبت کی خاصیتیں. اور اب ہے محبت کی فضیلت. محبت ایمان سے افضل. محبت کیا ہے جی؟ ایمان سے افضل. محبت امید سے افضل. ایمان کی بہت بڑی بات یسوع مسیح نے کی ہے. اگر تمہارا ایمان کیسا ہو جی؟ رائی کے دانے کے برابر، تو تم پہاڑ کو کہو گے ہٹ جائے تو یہاں سے ہٹ جائے گا. ایمان کی بات ہے، اور اس ایمان پر فوقیت ہے محبت کو. محبت ایمان سے افضل ہے. اس کا مطلب کہ یہ ایمان سے زیادہ طاقتور محبت ہے، اور محبت امید سے افضل ہے. اور جو تیسری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش میں کیا لکھا ہے جی اس کے لیے؟ غرض. ایمان کیا ہے جی؟ فیتھ ہے انگلش میں، اور امید ٹرسٹ ہے، اور محبت چیریٹی ہے. کیا ہے جی؟ ڈونیٹ کرنا. ڈونیٹ کرنا کیا ہے؟ ڈونیشن دے دینا، دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ روح کی تسکین پر کسی ذہنی بندش اور سوچ کے بغیر ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ روح کی تسکین پر کسی ذہنی بندش اور سوچ کے بغیر یہ ڈونیٹ کر دینا، دے دینا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ تیرا یہ ہاتھ دے اور اس کو نہ پتہ چلے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ شخصی طور پر ہے، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے بات. یسوع مسیح نے یہ شخصی بات کی ہے
کہ یہ ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے, کہ دوبارہ ریکال نہ ہو مائنڈ میں. اتنا سخت ہے یہ کہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہ ہے کہ میں نے یہ دے دیا, یہ اپنے آپ کو بھی نہ پتہ چل جائے, خود بھی انسان بھول جائے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ روح کی تسکین پر کسی ذہنی بندش اور سوچ کے بغیر ہے. اور پہلا یوحنا کا خط 3 باب 18ویں آیت اس کی تشریح ہے. پہلا یوحنا کا خط 3 باب 18ویں آیت اس کی کیا ہے؟ تشریح ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ زبان سے, کام سے, کیسے ڈونیشن ہے جی؟ زبان سے, کام سے, کلام سے, سچائی سے اور مالی مدد سے اپنی مانند محبت رکھ. کیسی محبت ہے جی؟ ان سارے کاموں سے, زبان سے, کام سے, کلام سے, سچائی سے اور مالی مدد سے کیا کر؟ اپنی مانند محبت. اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر, دوسروں سے محبت. اور یسوع مسیح کا حکم کیا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. یوحنا کی انجیل 13 باب 34ویں آیت ہمیں یاد ہونی چاہیے. وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک کیا کرتا ہوں جی؟ نیا حکم دیتا ہوں کہ تم آپس میں محبت رکھو تاکہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو, ورنہ پہچان نہیں آتی. اور یہاں پر یسوع مسیح کا حکم ہے کہ یہ ایک نیا حکم ہے. پالوس رسول کہتے ہیں محبت مسیح خوبیوں کا کمال ہے. کیا ہے محبت؟ کیا ہے جی؟ مسیح خوبیوں کا کمال ہے. کمال کا پٹکا, کیا ٹرم ہے جی؟ کمال کا پٹکا باندھے رکھ. اور یہاں پر کلوسیوں 3 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے, اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے درد مندی, مہربانی, حلم, فروتنی, تحمل کے اوپر بلکہ سب سے اوپر اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے. جو کیا ہے جی؟ کمال کا پٹکا ہے. باندھے رکھو, باندھے رہو اس کو. اور محبت یاد رکھیں کہ نشان ہے نوزائیدگی کا, یعنی نئی پیدائش کا. محبت نشان ہے. جو کوئی محبت رکھتا ہے خدا سے پیدا ہوا ہے. پہلا یوحنا کا خط 4 باب 7ویں اور 3 باب 10ویں آیت پڑھیں. جو محبت رکھتا ہے وہ کیا ہے جی؟ خدا سے پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ جب ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے. خدا سے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھیں. بڑا مشکل ہے, لیکن جب اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ شوئنگ ہے کہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم خدا سے پیدا ہوئے. اور اسی خط میں لکھا ہے کہ جس بھائی کو تو نے دیکھا ہے اور اس سے محبت نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھتا تو اس سے کیسے محبت رکھے گا جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں؟ خدا سے ہم کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ اور یہاں پر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں خدا کے کلام میں مقدس یوحنا اس کو بتاتے ہیں کہ محبت نشان ہے خدا میں قائم رہنے کا. پہلا یوحنا 4 باب 12ویں آیت اور آگے پھر ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں. اس لیے محبت نشان علم الہی بھی ہے. محبت کیا ہے جی؟ علم الہی کا نشان ہے. محبت سے ہم خدا کو جانتے ہیں کیونکہ خدا محبت ہے. خدا کو ہم جانتے ہیں. آج اس بات کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لیول آف فیتھ ہے, کیا سٹیٹمنٹ ہماری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے اس محبت کے لیے. خدا کیسا ہے؟ پھر وہیں پر آتے ہیں. خدا کی ایک قسم کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ شیئر کرتا ہے, بانٹتا ہے. اور دوسری قسم کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ بانٹ نہیں سکتا اس کو. وہ آل مائٹی ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ ہمہ جا ہے, ہمہ بصر ہے, ممکن نہیں. لیکن وہ جو بانٹتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو پیش کریں, اس محبت میں ان ساری خوبیوں کو کیا کریں؟ پیش کریں. اور جب انسان یا ایماندار اس کو پیش کرے تو پھر کلام کہتا ہے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے جی؟ جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. آئیں آج ہم اپنے آپ کو ری چیک کریں. کتاب مقدس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, لوگوں نے اپنا سب کچھ دے دیا. ابتدائی کلیسیا نے کیا کیا؟ خدا سے محبت کے طریقے کو پیش کر دیا.
اور انہوں نے کیا کر دیا جی، کسی نے اپنے مال کو اپنا مال، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کتنے ہم مٹیریلسٹک ہیں، کتنے مٹیریلزم کے شکار ہو چکے ہیں، کتنی چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ اس لیے یسوع مسیح نے، وہ انتقام لینے کی بات ہے کہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی، اور آگے کیا لکھا ہے؟ شاباش، جو کوئی تیرا اس کو اپنا چوکا بھی دے دے، اور جو کوئی تجھے بیگار میں ایک کوس لے جائے دو کوس چلا جا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ۔ کس سے رکھ جی؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ۔ دشمنوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون دشمن ہے؟ جو خدا کا شخص ہے، جو خدا کا انسان ہے، جو خدا کا فرد ہے، جو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے، اور جو خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ ان کے اندر درمیان میں کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ تو اپنے دشمنوں سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ اور آئیں آج ہم خدا کی وہ صفت جو اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ خدا محبت ہے، آئیں ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ رزلٹ جو خدا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے وہ آئے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔